الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ولا مشیر له ولا کبیر له ونشهد ان سیدنا وسندنا وطبیبنا وحبیبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، عزیز طالب علم ساتھیوں، اللہ جل جلالہ کے پاک کلام سے ایک آیت کریمہ کا تھوڑا سا حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ جل جلالہ اس سے کچھ صحیح باتیں عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنا صحیح ہو، جو صحیح ہو، اس پر سب سے پہلے مجھے پھر آپ تمام حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کے اندر جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ جل جلالہ نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا ہے اور ایک چیز کا حکم دیا ہے۔ یہ یوں سمجھے کہ انتہائی جامع ترین آیت ہے اور آیت کا حصہ ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا۔ جب آدمی یہ آیت پڑھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے اور یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا یا ایھا الذین کفروا آمنوا، کہ اے کفر والو ایمان لے آؤ، یا ایھا الذین نافقوا آمنوا، اے منافقت اختیار کرنے والو ایمان لے آؤ، مومن بن جاؤ۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا۔ کیا مطلب؟ دو تین مفہوم ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے بیان فرمائے ہیں، وہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ جو زبان سے کہتے ہو اس کو دل سے تسلیم کر لو، زبان اور دل کا فاصلہ مٹا دو، جو تمہارا قول ہے وہی تمہارا فعل بن جائے، دو رنگی چھوڑ دو، یک رنگ ہو جاؤ۔ جس چیز کا اظہار کرتے ہو اس چیز کا دل کے ساتھ اقرار بھی کرو اور اس کی تصدیق بھی کر لو۔ دیکھیے ہم لوگ کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مسلمان تو ہو گئے، ایمان تو ہم نے قبول کر لیا، زبان سے کہا۔ ایک ہوتا ہے کہنا اور ایک ہوتا ہے عملی زندگی کے اندر اس کو پیش کرنا۔ ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گئے۔ دوسری آیت کریمہ ہے، اس کے اندر اسی کی تھوڑی سی تشریح ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اپنے پورے وجود کو، اپنی تجارت کو، اپنی معیشت کو، اپنے کاروبار کو
اپنا سونا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سارے کے سارے جتنے تمہارے معاملات ہیں وہ اسلام کے مطابق کر لو۔ ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو تھوڑے تھوڑے مسلمان اور تھوڑے تھوڑے وہ۔ جیسے ایک آدمی تھا، اس کو شوق چڑھا کہ میں اپنے بازو پر کچھ تصویر وغیرہ بنوا لوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا مختلف لوگ اپنے جسم پر کوئی چیز گدواتے ہیں سوئی کے ساتھ، اس کو شوق بنا کہ میں شیر کی تصویر بنا لوں۔ وہ گیا تصویر بنانے والے کے پاس، جب تصویر بنانے لگا شیر بنانے والا، اس نے پوچھا کہ کتنے پیسے لوگے؟ اس نے کہا 500 روپیہ۔ اس نے کہا میں 1000 دوں گا لیکن شیر ہونا چاہیے، شیر۔ اس نے کہا بالکل ایسے ہی ہوگا، شیر ہوگا، بناؤں گا، پتہ چلے گا شیر بنایا ہے۔ اس نے کہا یہ بازو ہے۔ بازو اس کے سامنے کیا، اس نے سوئی چبھوئی۔ جب سوئی چبھی تو سوئی کے چبھنے سے تکلیف تو ہوتی ہے، اس کی ہائے نکل گئی۔ اس نے کہا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا شیر کی دم بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا یار دم کے بغیر شیر نہیں ہوتا، جسے ہم لونڈا کہتے ہیں، لونڈا شیر۔ اس نے کہا ہاں دم کٹا بغیر دم کے شیر تو ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا تو دم رہنے دو۔ اس نے کہا کہ ٹھیک۔ اور پھر اس نے سوئی چبھوئی، تکلیف ہوئی، بھئی کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا شیر کا پنجہ بنا رہا ہوں۔ یار پنجے کے بغیر شیر نہیں ہوتا۔ اس نے کہا ہوتا ہے۔ پھر سوئی چبھوئی۔ اس نے کہا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا دوسرا پاؤں بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا کیا لنگڑا شیر نہیں ہوتا؟ اس نے کہا ہوتا ہے۔ پھر سوئی چبھوئی، اس کو ہائی ہوئی۔ اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا شیر کی آنکھ بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا کانا شیر نہیں ہوتا جس کی ایک آنکھ نہ ہو؟ اس نے کہا ہوتا ہے۔ پھر سوئی چبھوئی۔ اس نے کہا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا شیر بنا رہا ہوں۔ کہا کہ اندھا شیر نہیں ہوتا؟ شیر کی آنکھ بنا رہے ہو تو اندھا شیر نہیں ہوتا؟ اس نے کہا ہوتا ہے۔ اس نے کہا تو آنکھ رہنے دو۔ پھر سوئی چبھوئی۔ اسی طرح ایک ایک چیز، ناک کٹا شیر، دم کٹا شیر، اور بغیر آنکھ کے شیر، بغیر پاؤں کے شیر۔ اس نے ٹھڈا مارا اور ٹھوکر مار کے کہا کہ دفع ہو جا، میرے پاس ایسا شیر نہیں بن سکتا جس کی نہ دم ہے، نہ پنجہ ہے، نہ پاؤں ہے، نہ ہاتھ ہے، نہ اس کا پیٹ ہے، نہ اس کی آنکھ ہے، نہ اس کا منہ ہے، نہ اس کے دانت ہیں۔ اس کو کون شیر کہے گا؟ معذرت کے ساتھ آج ہم مسلمان بھی ایسا ہی اسلام چاہتے ہیں، جس اسلام کے اندر زبان چلتی ہو، زبان تو ہے لیکن زبان مسلمان نہیں ہے، ہمارے ہاتھ تو ہیں لیکن ہاتھ مسلمان نہیں ہے، ہمارے پیر تو ہیں لیکن پیر مسلمان نہیں ہے، ہمارے کان تو ہیں، کان مسلمان نہیں ہے، ہماری آنکھ ہے، آنکھ مسلمان نہیں ہے۔ وہ آنکھ ہے مسلمان نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ آنکھ تو ہے لیکن سلامتی والی، اطاعت والی نہیں ہے۔ ہماری آنکھ ہماری مرضی کی آنکھ ہے، ہمارے کان ہمارے مرضی کے کان ہیں، ہماری زبان ہماری مرضی کی زبان ہے، ہمارے ہاتھ ہمارے پیر ہمارا پورے کا پورا 5-6 فٹ کا وجود یہ ہماری اپنی مرضی کا ہے، یہ غلامی والا اور اسلام والا وجود نہیں ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ ہمارے کان مسلمان ہو گئے؟ کیا وہ سننا انہوں نے بند کر دیا جس سے کانوں کو سننے کا حکم دیا گیا تھا کہ آپ نے یہ نہیں سننا؟ جن چیزوں سے منع کیا گیا کہ ہمارے کان منع ہو گئے؟ اگر تو ہو گئے تو ہمارے کان مسلمان۔ کیا ہماری زبان ایسے چلتی ہے جیسے چلنا چاہیے؟ کیا ہماری زبان ان افعال سے، ان اعمال سے رک گئی، غیبت سے، چغلی سے، گانے سے، بری باتوں سے، اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف دینے سے؟ کہ ہماری زبان رک گئی؟ اگر رک گئی ہے تو زبان مسلمان ہے، اگر نہیں رکی تو یہ ہم سے زبان بھی مسلمان ابھی تک نہیں ہو سکی۔
کیا ہمارے ہاتھ ہمارے وہی پکڑتے ہیں، اسی طرح عمل کرتے ہیں جس طرح اللہ جل جلالہ نے ہمیں ہاتھوں کے استعمال کا حکم دیا ہے؟ کیا ہمارے پیر برائی کی طرف جانے سے رک گئے؟ کیا ہمارے پاؤں اس اللہ کی نافرمانی کی طرف جانے سے رک گئے جس سے رکنا چاہیے تھا؟ اگر رک گئے ہیں تو پیر مسلمان ہو گئے، اگر نہیں رکے تو دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاؤں ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے۔ ہمارا پورا وجود، پورا جسم اسی طرح اگر مسلمان ہو گیا ہے۔ مسلمان کا کیا مطلب؟ مومن اور مسلم، ان دونوں کے اندر فرق کیا ہے؟ مومن ہے دل سے تصدیق کرنے والا، اور مسلم ہے جو اس نے تصدیق کی ہے اپنے اعمال سے اس کا اظہار کرنے والا، اپنے اعمال سے اس کا اظہار کرنے والا۔ آپ حضرات جانتے ہیں، آپ حضرات علماء ہیں، جنازے کے اندر ہم لوگ ایک دعا کرتے ہیں، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ، جو تو جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھنا، جب تک ہمیں تو زندگی دے اسلام پر زندہ رکھنا، اور جب ہمیں تو موت دے آخری درجہ یہ ہے کہ کم از کم ایمان کی حالت کے اندر اے اللہ تو ہمیں اپنے پاس بلا لینا۔ کیا مطلب؟ ایک ہے ایمان، ایک ہے اسلام۔ ایمان ہے نماز کو ماننا، نماز پڑھنا یہ اسلام ہے، نماز کا ماننا ایمان ہے، نماز کا پڑھنا اسلام ہے۔ زکوٰۃ کا ماننا ایمان ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی اسلام ہے۔ روزے کا ماننا ایمان ہے، روزہ رکھنا یہ اسلام ہے۔ حج کا ماننا ایمان ہے، حج کا ادا کرنا یہ اسلام ہے۔ قرآن کریم کے اوپر عقیدہ رکھنا، اللہ کی کتاب ہے، سچی کتاب ہے، بے شک لا ریب کتاب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، حق اور ہدایت کی رہنمائی کرنے والی کتاب ہے، یہ ماننا ایمان ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ اسلام ہے۔ ایک ایک حکم اس کا ماننا ایمان ہے اور اس پر عمل کرنا اسلام ہے۔ اے اللہ، میں جب تک زندہ رہوں تو مجھے اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ، میں زندہ رہوں، مجھ سے نماز قضا نہ ہو، ایسی حالت نہ ہو۔ اے اللہ، جب تک زندگی دے بیماری سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ، میں نماز پڑھتا رہوں، مانتا تو ہوں، پڑھنے والا بھی ہوں، زکوٰۃ کو مانتا تو ہوں، زکوٰۃ دینے والا بن جاؤں۔ اے اللہ، میں روزے کو مانتا ہوں لیکن روزہ رکھنے والا بن جاؤں۔ اے اللہ، اگر ایکسیڈنٹ، کسی حادثے کے اندر، کسی بڑی بیماری کے اندر مبتلا ہو جاؤں اور نماز نہ پڑھ سکوں، اتنا کمزور ہو جاؤں، اتنا ضعف آ جائے، روزہ رکھ نہ سکوں، اے اللہ اتنا ضعف اور کمزوری آ جائے، آنکھوں کی بینائی چلی جائے، قرآن کی تلاوت نہ کر سکوں، اے اللہ ایسی حالت نہ لانا کہ میں کم از کم اس کو مانتا بھی نہ ہوں۔ آخری درجہ یہ ہے اے اللہ عمل کمزوری کی وجہ سے تو چھوٹ جائے لیکن ایمان اتنا ہو، اے اللہ میں ماننے والا ضرور ہوں، قرآن پڑھ نہیں سکتا مگر میں مانتا ہوں قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، اسی حالت میں موت آ جائے، نماز ادا نہیں کرتا ضعف اور کمزوری کی وجہ سے، لیکن میں مانتا ہوں نماز اللہ کا حکم ہے، روزہ رکھ نہیں سکتا لیکن روزے کو مانتا ہوں اللہ کی طرف سے اللہ کا حکم ہے، غربت ہے، فقر ہے، زکوٰۃ مجھ پر فرض نہیں ہے لیکن مانتا ہوں زکوٰۃ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے۔ اے اللہ جب تک تو مجھے زندگی دے، جب تک تو زندہ رکھے، اے اللہ اسلام کے مطابق میں عمل کرنے والا رہوں، جن جن چیزوں سے تو نے مجھے روکا ہے اس سے رکتا رہوں۔ اے اللہ آخری درجہ جب ایمان کی حالت کے اندر موت آئے تو ایمان پر موت آئے، وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اے اللہ موت جب آئے تو ایمان کی حالت پر موت آئے۔ ایک بزرگ تھے، اللہ والے تھے،
ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن یقین کیجیے ہم لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ ایک اللہ والے تھے، وہ بیمار ہو گئے، علاج کے لیے ان کے علاقے کے اندر کوئی قادیانی ڈاکٹر تھا، عیسائی ڈاکٹر تھا، قادیانی سنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اس علاقے میں ڈاکٹر بھی نہیں تھا، حکیم اور طبیب نہیں تھا۔ علاج کے لیے اولاد آئی کہ حضرت ابا جی آپ کا علاج کروا لیتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں۔ فرمایا نہیں بیٹا، میں نے آج وتر پڑھے ہیں، کل میں نے پڑھنے ہیں۔ آج وتر پڑھے ہیں، کل میں نے صلاۃ الوتر دوبارہ میں نے پڑھنی ہے۔ اور لوگ آگے، بھائی آگے کہ بھائی جان آپ کی دوائی لیتے ہیں، آپ کی طبیعت ناساز ہے، ڈاکٹر کے پاس لے چلتے ہیں۔ فرمایا بھائی میں نے آج وتر کی نماز پڑھی ہے، کل میں نے دوبارہ پڑھنی ہے۔ اس طرح اور عزیز و اقارب رشتہ دار جمع ہو گئے، بھئی آپ ابا جی کو دوائی کیوں نہیں لے کر دیتے؟ حضرت ابا جی سے بات کی ہے، ابا جی مانتے نہیں ہیں۔ بھائیوں سے کہا بھئی بزرگوں کو دوائی کیوں نہیں لے کر دیتے؟ ہم نے تو بات کی ہے، بھائی جان مانتے نہیں ہیں۔ کچھ لوگ جو بڑے تھے وہ بزرگوں کے پاس چلے گئے، کہا اس میں حرج کیا ہے؟ ہم جو کہتے ہیں آپ دوائی لے لو، آپ کہتے ہیں میں نے آج وتر پڑھے ہیں، کل میں نے پھر پڑھنے ہیں۔ ہم نے کہا آپ دوائی لے لو، علاج کرا لو، آپ کہتے ہیں آج میں نے وتر پڑھے ہیں، کل میں نے پھر پڑھنے ہیں۔ ہمیں آپ کے ہمارے سوال کا اور اس سوال کے آپ کی طرف سے ملنے والے جواب کا ہمیں سمجھ نہیں آئی، اگر اس کی وضاحت فرما دیں تو کتنا ہی اچھا ہوگا۔ بزرگوں نے فرمایا دیکھیے بھائی ہمارے علاقے کے اندر ڈاکٹر کون ہے؟ کہا جی وہ تو قادیانی ہے اور کوئی ڈاکٹر ہے نہیں، تو میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا، میں اس سے علاج نہیں کراؤں گا، کیونکہ آج میں نے وتر پڑھے ہیں، کل میں نے دوبارہ پڑھنے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پھر وتر پڑھے ہیں، کل پھر پڑھنے ہیں، ہمیں بات اب بھی سمجھ نہیں آئی، آپ اس کی وضاحت فرما دیجئے۔ فرمایا کہ دیکھیے ڈاکٹر قادیانی ہے، انہوں نے کہا جی ہاں قادیانی ہے، تو پھر میں کیسے جاؤں گا اس سے علاج کروانے کے لیے؟ وہ تو قادیانی ہے۔ پھر ہمارے جیسے جو لوگ سمجھانے والے تھے، او بزرگوں ٹیکے میں قادیانیت نہیں داخل ہو گئی، کیپسول میں قادیانیت نہیں چلی گئی، اس کی دوائی میں قادیانیت داخل نہیں ہو گئی۔ قادیانی ہے، اس کا عقیدہ اپنی جگہ، آپ نے تو ٹیکہ لگوانا ہے، قادیانی ہے، اپنی جگہ آپ نے تو علاج کروانا ہے، قادیانی ہوگا اپنی جگہ پہ ہوگا، مگر آپ نے تو اس سے اپنا علاج کروانا ہے۔ فرمایا دیکھیے میں نے آج وتر پڑھ کے اپنے اللہ سے وعدہ کیا ہے، اپنے اللہ سے اعلان کیا ہے، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرِكَ، اے اللہ میں اس سے جدا ہو گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا جو تیری نافرمانی کرتا ہے۔ آپ بتائیے کفر سے بڑی نافرمانی کیا ہوگی؟ کافر سے بڑا اللہ کا نافرمان کون ہوگا؟ آج میں نے اعلان کیا اے اللہ میں نے قطع تعلق کر لیا، اے اللہ میں علاج معالجے کے لیے جو تیرا نافرمان ہے میں نے اس کو چھوڑ دیا، رشتہ ناتا اس سے توڑ دیا، کل میں علاج کراؤں گا، کل میں ٹیکہ لگواؤں گا، اگرچہ ٹھیک بھی ہو جاؤں گا، میں کس منہ سے اپنے خالق کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کروں گا؟ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرِكَ، اے اللہ میں نے اس کو چھوڑ دیا جو تیری نافرمانی کرتا ہے۔ میرا اللہ مجھے کہے گا نہیں تو جھوٹا ہے، تو نافرمان ہے، کس منہ سے اپنے خالق کے سامنے جا کر میں اس بات کا اظہار کروں گا؟ اور میرے اللہ نے کہہ دیا میرے نبی کا دشمن اس سے بڑا کوئی دشمن نہیں ہے، اس سے بڑا میرا نافرمان نہیں ہے، علاج اس سے کرواتا ہے۔ آج پھر مجھے کہتا ہے میں نے اس کو چھوڑ دیا جو تیری نافرمانی کرتا ہے۔ کفر سے بڑا نافرمان کوئی نہیں ہو سکتا، کفر سے بڑی نافرمانی کوئی نہیں ہے، اور آج تو پھر کون سا منہ لے کر میرے سامنے آ گیا ہے؟ اس لیے میں مر تو جاؤں گا لیکن کسی قادیانی ڈاکٹر سے علاج نہیں کراؤں گا۔ وتر ہم بھی پڑھتے ہیں، انہوں نے بھی پڑھا ہے۔ ایک بزرگ تھے، بڑے اللہ والے تھے، ان کے سامنے ایک آدمی چلے گئے، وہ بھی اللہ والے تھے، انتقال ہو گیا ہے، میں ان کا نام نہیں لیتا، خود انہوں نے مجھے یہ بات سنائی، کہتے ہیں کہ میں اپنے حضرت کے پاس گیا، حضرت کی صحبت کے اندر، تو حضرت آخری
کیا کہتے ہیں نا، زندگی کے آخری لمحات کہہ لیں یا آخری موقع ہے، بیماری ذوق کی وجہ سے چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے. میں ان کے پاس گیا تو حضرت نے فرمایا کون؟ میں نے عرض کی حضرت قاسم. فرمایا بھئی کیا کرتے ہو؟ طلباء خصوصاً سنیں، عوام ہوتی تو ان کو میں یہ بات نہ سناتا. اپنا مجمع ہے، اپنے گھر کا مجمع ہے، اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں. فرمایا بھائی قاسم کیا کرتے ہو؟ عرض کیا کہ حضرت نمازیں پڑھاتا ہوں. کیا کہا؟ کیا کہا؟ نمازیں پڑھاتا ہوں. فرمایا کبھی پڑھی بھی ہے؟ کیا فرمایا؟ کبھی پڑھی بھی ہے؟ ان کا حضرت پڑھاتا ہوں، پڑھتا ہوں تو پڑھاتا ہوں. آپ بھی نہیں سمجھے ہوں گے، توجہ ہم نے اس پر بعد میں کی. فرمایا کبھی پڑھی بھی ہے؟ اگر ہمیں تنخواہ نہ ملتی ہو تو کیا اسی طرح نماز وقت کے مطابق ہم پڑھتے ہیں جس طرح امام نماز پڑھاتا ہے؟ کیا ہم اس طرح اٹھتے ہیں جس طرح امام نماز کے لیے اٹھتا ہے؟ ہم اٹھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے نہیں، امامت کے لیے اٹھتے ہیں. ہم جمعے کے لیے وقت پر مسجد کے اندر جاتے ہیں اس لیے کہ میں نے جمعہ پڑھانا ہے. اگر پڑھنا ہو تو پھر ہم بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں. میری طرف توجہ فرمائیں. رونے کا مقام ہنسنے کا قطن نہیں. رونے کا مقام ہے، خدا کی قسم ہنسنے کا قطن نہیں ہے. اگر ہنسانے پہ ہوں، پورے مرکز کے اندر یہ مرکز اساتذہ گواہ ہیں، مجھ سے زیادہ ہنسانے والا بھی کوئی نہیں. آپ نے میرا سبق سنا ہی نہیں، نہ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر کبھی موقع ملا، اگر کل کی مجلس ہوئی تو تھوڑا سا ہنسا بھی لوں گا. آج ہنسانے کے لیے نہیں آیا، میں اپنے دل کا درد آپ حضرات کے سامنے رکھنے آیا ہوں. آپ حضرات سارے علماء طلباء گواہ ہیں. کتنی دفعہ اٹھانا پڑتا ہے بھائی؟ مجھ سے کہہ رہے ہیں ایک مرتبہ. وہ تو مجھ سے پوچھو، ایک مرتبہ اٹھاتا ہوں یہ کتنی مرتبہ؟ منتیں کر کر کے، سماجتیں کر کر کے، اردو میں بھی پشتو میں بھی، 2 زبانوں میں اٹھاتا ہوں، پھر بھی مرضی سے اٹھتے ہیں. فرمایا کیا نمازیں پڑھاتے ہو؟ کبھی پڑھی بھی ہے؟ دیکھ لیں آپ خود. ہمارے شیخ، ہمارے مرشد، سیدی و مرشدی و مولائی حضرت متکلم اسلام برادر اکبر حضرت مولانا الیاس گمن دامت برکاتہم کبھی کبھی ہمیں خود اپنے اساتذہ کو جمع کر کے ارشاد فرماتے ہیں کبھی کبھی قرآن اپنے لیے بھی پڑھ لیا کرو. کبھی کبھی قرآن اپنے لیے بھی پڑھ لیا کرو. ایک مثال دے کر پھر ارشاد فرماتے ہیں. میں مثال دیتا ہوں، ایک آیت کریمہ آتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. دوڑو دوڑو، مسجد کی طرف دوڑو، مسجد کی طرف جلدی کرو. فرماتے ہیں یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے، یہ صرف عوام کے لیے؟ کیوں بھائی؟ آیت ہمارے لیے بھی ہے، یہ صرف عوام کے لیے؟ عوام کے لیے ہو یا نہ ہو، ہمارے لیے ضرور ہے، کیونکہ ہمارا دعویٰ ہے العلماء ورثۃ الانبیاء. ہم تو نبی نہیں، انبیاء کے وارث ہیں. اور انبیاء جمعہ پر لیٹ پہنچتے تھے. کیوں بھائی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نبی کی نبوت کے وارث ہیں. اس نبی کے وارث ہیں جو مسجد کو کیا فرماتے ہیں، المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء. ہم تو فرض پڑھتے فوراً یوں کرتے ہو بھاگ جاتے ہیں باہر. المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء. مسجد، مومن مسجد کے اندر کیسے ہے؟ جیسے، آپ خود ترجمہ کریں، میں تو طالب علم ہوں، اتنا پڑھا ہوا نہیں ہوں. مومن مسجد کے اندر ایسے ہے جیسے مچھلی پانی میں اس کو سکون ملتا ہے، باہر نکلتی ہے تڑپتی ہے. ہم مسجد کے اندر چلے جائیں تڑپنا شروع ہو جاتے ہیں. ہماری حالت ایسی ہے یا نہیں ہے بھائی؟ اگرچہ یہ باتیں شروع میں عرض کرنے کی تھیں، لیکن آپ حضرات نئے اب تو آپ نے چلے جانا ہے، اپنے اپنے مدرسے کے اندر جاؤ گے. جو ہمارے مرکز کے اندر پڑھتا ہے، ہمارے مرکز کی یہ ترتیب ہے. ہم نے پہلے عرض کیا تھا، ہمارے شیخ، ہمارے استاد محترم نے کیا فرمایا تھا، یہ ہمارا قانون ہے کہ مسجد کے اندر اشراق پڑھے بغیر مسجد سے باہر نہیں جانا.
اور ہمیں تو باہر پہرا دینا پڑتا ہے. مولوی صاحب کہاں؟ تقاضا. ہاتھ رکھو تو تقاضا. اب تقاضا کیا ہے؟ سونے کا ہے. ہاتھ یہاں اور سونا وہاں. جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ بولتے ہیں یا نہیں بولتے؟ اس کی گواہی آپ نہیں دیں گے، کمرے کے حال دیں گے. حال گواہی دیتا ہے. وہ زمین گواہی دے گی، اے اللہ یہ مجھ پر سوتا تھا اور جھوٹ بول کر سوتا تھا. کہاں جا رہے ہو؟ واش روم جا رہا ہوں. واش روم سے سیدھا ادھر حال کے اندر. آپ ذرا تجربہ کر لیں. جس آدمی کا ارادہ ہو کہ یہ مولوی صاحب جھوٹ بولتے ہیں، صبح مسجد سے باہر نکلنا، آدھے یہاں جماعت کرائیں گے، آدھا وہاں نماز پڑھ رہے ہوں گے. بھئی نماز کبھی پڑھی بھی ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس سے میں آگے بات کر رہا ہوں. فرمایا کیا کرتے ہو؟ حضرت نمازیں پڑھاتا ہوں. فرمایا کبھی پڑھی بھی ہے؟ ہم نے کبھی پڑھی بھی ہے. جمعہ پڑھانا ہو تو اول وقت میں تشریف لے جائیں گے. 1 بجے بیان شروع ہوگا. 55 پر مسجد میں پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے؟ 55 پہ 12:55 پر پہلے پہنچیں گے. 4 سنتیں پہلے ادا کریں گے، کیونکہ بیان کے بعد تو پسینہ آیا ہوا ہوگا، اس وقت سنتیں مشکل ہو جائیں گی. یوں پنکھے کے نیچے بیٹھ کر پسینہ خشک کریں گے. چلو سنتیں پہلے پڑھ لیں. اور جب جمعہ پڑھنا ہو تو پھر عین اذان کے وقت. کیوں؟ یہ حکم جو ہے ایمان والوں کو حکم. اس ایمان والوں سے مراد بالکل عوام، جیسے ہم کہتے ہیں کل انعام، یہ تو ان کے لیے ہے. ہم تو نبی کے وارث ہیں، ہمارے لیے یہ آیت نازل ہی نہیں ہوئی. یہ تو ایمان والوں کے لیے ہے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ایمان والوں کے لیے. فرمایا 27 گنا ثواب ملے گا. ایمان والوں کے لیے نا، مسلمانوں کے لیے. ہم تو ہیں ہی طالب علم، ہم تو علماء ہیں. علماء کے لیے تو ہے نہیں ہے. میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، ہم دیکھیں ہماری نسبت کس کے ساتھ ہے. ہماری نسبت کس کے ساتھ ہے؟ کبھی میں نے اور آپ نے غور کیا؟ اس کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں. آپ رات نے سنا ہوگا، یاد دہانی کے طور پر دوبارہ عرض کر دیتا ہوں. حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نیک آدمی تھے، بادشاہ تھے. ان کے پاس ایک آدمی آیا، بہروپیہ. بہروپیہ سمجھتے ہیں؟ مجھے دیکھ لیں، میں بہروپیہ ہوں. بہروپیہ کہتے ہیں حقیقت میں کچھ اور ہے، روپ کچھ اور دھارا ہوا ہے، اسے کہتے ہیں بہروپیہ. آج کل تو ہمارے یہاں کم ہو گئے، ورنہ پہلے جب یہ گندم کی فصل تیار ہوتی تھی، اس طرح ایک آدمی آتا پولیس کی وردی کے اندر. چلو آپ کو تھانے دار نے بلایا، چلو. اب وہ کہتے کیا ہوا؟ میں نے تو کوئی جرم نہیں کیا یار. نہیں، آپ کے اوپر FIR کٹ گئی ہے، چلو اس کو پکڑو. 2 ہوتے، اس کو ساتھ لے جاتے. رستے کے اندر جا کر کہتا ہے ہمیں دانے دے دو، گندم دے دو، مانگنے کے لیے آئے ہیں. ہوتا مانگنے والا، اور روپ کس کا دھارتا، نقل کس کی اتارتا؟ ایک پولیس والے کی. اگر کبھی شہر کے اندر چلے جائیں، اس نے ایک چھرا لیا ہوا ہوتا ہے، آدھا ادھر اور آدھا ادھر، درمیان کے پلاسٹک کا وہ ربن چڑھا ہوتا ہے، اور ہاتھ کے اندر ایک چھرا. وہ یوں لے کے پیچھے لوگوں کے بھاگتا ہے. جب لوگ دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، تو وہ ایک قاتل کے روپ کے اندر ہوتا ہے. جب وہ ڈر جائے، کہتا ہے اللہ کے نام پر کچھ دے دو، وہ دے دیتے ہیں. اس طرح اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر ایک میراثی تھا، میراثی مانگنے والا. وہ آیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، اللہ آپ کو سلامت رکھے، کچھ دے دو. بادشاہ نے کہا تو وہ میراثی نہیں ہے؟ کہا جی ہاں وہی ہوں. فرمایا پھر آنا. اب وہ پھر پولیس کی شکل میں آیا. حضرت نے فرمایا تو وہی نہیں ہے؟ کہا جی ہاں وہی ہوں. پھر فوجی کی شکل میں آیا. تو وہی نہیں ہے؟ فرمایا جی ہاں وہی ہوں. پھر مولوی کی شکل میں، کسی اور شکل میں آ گیا. تو وہی نہیں؟ جی. فرمایا وہی ہوں. فرمایا اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے کسی ایسا روپ دھارو جی میں آپ کو پہچان نہ سکوں. جب میں نے آپ کو پہچانا نہیں تو آپ کا منہ مانگا انعام دوں گا. اس نے کہا کہ چلو بادشاہ سلامت، اس کا بھی انتظار کرو. اورنگزیب عالمگیر، اس کے سفر کا اس کو اندازہ ہوا کہ یہ ہر سال ایک مرتبہ کسی ایک علاقے میں ضرور جاتا ہے، اس طرف سفر کرتا ہے.
تو اس نے اس سفر کے اندر درمیان میں ایک کوئی گاؤں یا دیہات تھا شہر سے باہر، وہاں اس نے پڑاؤ ڈال لیا، قیام کی ایک جگی سی بنا لی، وہاں بیٹھ گیا، ہاتھ میں تسبیح لے لی، داڑھی آہستہ آہستہ بڑھتی ایک مٹھ داڑھی ہو گئی، داڑھی سفید تھی، بال بھی بڑے تھے، سفید ہو گئے، اور اس نے ہاتھ میں تسبیح لی، اللہ 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 ذکر کر رہا ہے ہر وقت، اللہ اللہ کی ضربیں لگ رہی ہیں، لوگ کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، حضرت دعا فرما دیجئے، بیٹا نہیں ہو رہا، اللہ پاک آپ کو بیٹا دے، کہیں بیٹا ہو گیا، کسی نے کہا حضرت دعا فرما دیجئے، ہمارا کاروبار صحیح نہیں ہے، اللہ پاک آپ کے کاروبار میں برکت دے، دعا کی، کاروبار چمک گیا۔ اس طرح اب لوگوں کا تانتا بندہ جا رہا ہے، کوئی آ رہے ہیں، کوئی جا رہے ہیں، کوئی آ رہے ہیں، حضرت بیعت فرما لیجئے، بیعت کر لیا، حضرت توبہ کرنا چاہتا ہوں، توبہ کروا دی، ولی اللہ کی شکل کے اندر آیا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ معمول تھا کہ وہ جس علاقے کے اندر جاتے، جا کر پوچھتے یہاں کوئی ولی اللہ، کوئی عالم، کوئی بزرگ ہے، تاکہ اس کی خدمت کے اندر ہم لوگ جانا چاہتے ہیں۔ ان کا وہاں اس شہر کے اندر گئے، ان لوگوں سے پوچھا آپ کے علاقے میں کوئی بڑا آدمی، کوئی بزرگ، کوئی عالم ہے؟ ان کا حضرت ایک بزرگ ہیں، بہت بڑے صاحب نسبت ہیں، مستجاب الدعوات ہیں۔ کہا کہ چلو ہم بھی دعا کراتے ہیں۔ اپنے خدام کو ساتھ لیا، ایک اپنے خادم کو کہا کہ کچھ اشرفیاں لے لو، ایک توڑا اشرفیوں کا بھر لو، ایک گٹو اشرفیوں کا بھر لو، بوری بھر لو، اور سر پہ اٹھاؤ، چلو بزرگوں کی خدمت میں۔ وہاں گئے، انہوں نے کہا کہ حضرت قحط سالی ہے، دعا فرما دیجیے، ہمارے یہاں بارش نہیں ہو رہی، علاقے کے اندر سرسبزہ ختم ہو گیا ہے، ہاتھ اٹھائے، اللہ بارش دے دے، رحمت کی بارش عطا فرما دے۔ اللہ پاک نے رحمت کی بارش عطا فرما دی، اور بہت خوش ہوئے۔ بادشاہ سلامت نے کہا بھئی خدمت کے اندر دے دو، حضرت کچھ ہدیہ پیش کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کو قبول فرمائیں۔ فرمایا کیا ہدیہ ہے؟ اور ان کا کہ حضرت یہ ہدیہ ہے، یہ نوٹوں کا، یہ سکوں کا بھرا ہوا یہ توڑا ہے۔ فرمایا دفع ہو جاؤ، تم نے ہمیں دنیا کا کتا سمجھا ہے، ہم تمہاری دنیا پر لعنت بھیجتے ہیں، ٹھوکر مار دی اس کو۔ کہا کہ حضرت آپ قبول فرما لیجیے، ہدیہ ہے، ہدیہ تو قبول کرنا سنت ہے، ہمیں تو کوئی نہ بھی کہے تب بھی کر لیتے ہیں نا۔ اب وہ منت کر رہا ہے اور وہ کہہ رہے کہ حضرت قبول فرمائیے، رکھ لیجئے۔ اب وہ نہیں رکھ رہا۔ ان کہا کہ دفع ہو جاؤ، تم نے ہمیں مال کا بھکاری سمجھا ہوا ہے، تم نے ہمیں دنیا کا کتا سمجھا ہوا ہے، اٹھاؤ اس کو لے جاؤ، میری جھونپڑی سے باہر نکل جاؤ، تم نے کیا سمجھا ہے؟ بادشاہ السلام نے کہا واقعی یہ کوئی بالکل یہ تارک دنیا ہے، دنیا سے اس کو محبت ہی نہیں ہے، بالکل تعلق ہی نہیں ہے۔ اب مال کو اٹھایا، اپنے ادھر واپس آ گئے۔ کچھ عرصے کے بعد جب بادشاہ اپنے وہاں پہنچ گئے دہلی کے اندر، تو یہ بھی وہاں پہنچا، اپنی پھر اصلی حالت میں آ گیا۔ السلام علیکم بادشاہ سلامت، آپ کو اللہ سلامت رکھے، میں آیا ہوں۔ تو وہی نہیں ہے، مراسی ہے نا؟ جی حضرت میں وہی ہوں۔ وہ میں نے کہا تھا ایسا روپ دھار، جس ایسی نقل اتار میں آپ کو پہچان نہ سکوں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت آپ وہاں شہر گئے تھے؟ جی میں گیا تھا۔ وہاں آپ کسی بزرگ کو ملے تھے؟ جی میں ملا تھا۔ فرمایا پھر آپ نے کیا کہا تھا؟ فرمایا اللہ اکبر، وہ تو بھئی اللہ کا ولی ہے، وہ تو بھئی بہت بڑا بزرگ ہے، بھئی وہ تو بزرگ مستجاب الدعوات ہے، بھئی وہ تو تارک دنیا ہے، دنیا سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے۔ کہ حضرت وہ میں ہی تو تھا۔ اگلی بات اورنگزیب نے کہا اچھا اگر تو ہی تھا، اب تو جو مانگے گا میں وہ دوں گا، لیکن اتنا نہیں دوں گا جتنا میں اس وقت پیش کر رہا تھا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت کوئی بات نہیں، دینا تو آپ نے ہے، میں نے تو مانگنا ہے، میرا مانگنے سے انکار نہیں ہے، آپ دیں ضرور دیں۔ بادشاہ نے کہا اچھا یہ بتاؤ اس وقت لے لیتا نا، کیوں نہیں لیا تھا؟ اس میراثی کی بات میں آپ رات کی خدمت کے اندر گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اے بادشاہ سلامت، اگر وہ میں مال قبول کر لیتا تو جس کی نقل اتاری تھی اللہ والے بدنام ہو جاتے، میرے ایک فعل سے اللہ والے بدنام ہو جاتے۔ میں نے اللہ والوں کو بدنام نہیں کیا، اپنے پیٹ پر پتھر تو باندھ لیے
اس کو گوارا کر لیا ہے، لیکن جس کی نقل اتاری تھی ان کو میں نے بدنام کرنا گوارا نہیں کیا۔ میرے محترم دوستو، ہم کس کی نقل اتارنے والے ہیں؟ ہم نے انبیاء کی نقلیں اتاری ہیں، ہم نے بزرگوں کی نقلیں اتاری ہیں، ہم بہروپیے ہیں، ہم حقیقت نہیں ہے۔ لیکن ہم ایسا نہ ہو ہمارے عمل کی وجہ سے علماء بدنام ہو جائیں، ہمارے فعل کی وجہ سے ہمارے اکابرین بدنام ہو جائیں، ایک قول کی وجہ سے، ایک فعل کی وجہ سے، ہمارے کردار کی وجہ سے، ہمارے افکار کی وجہ سے، ہماری چال کی وجہ سے، ہمارے کردار کی وجہ سے، بازار میں، مسجد میں، جہاں بھی ہوں گے ہمیں لوگ دیکھتے ہیں، دیکھ کر کہتے ہیں کیا تمہارے بڑے اس طرح تھے؟ کیا تمہارے بڑے اس طرح تھے؟ ایسے نہ کہیں، جو ہمیں دیکھ کر کہیں یہ ایسے ہیں تو ان کے بڑے کیسے ہوں گے، یہ ایسے ہیں ان کے بڑے کیسے ہوں گے، یہ تو کہیں۔ لیکن ہمارے کسی فعل، ہمارے کسی قول، ہمارے کردار کی وجہ سے ہمارے اکابرین پر آنچ نہیں آنی چاہیے، جن سے ہماری نسبت ہے۔ ہماری نسبت اپنے اکابرین، علماء دیوبند، اکابرین، علماء اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہے۔ ہم دیکھیں تو صحیح ہم کس کی نسبت کو لیے ہوئے آگے چل رہے ہیں۔ کبھی ہم نے غور کیا ہے، کبھی ہم نے فکر کیا ہے، کبھی ہم نے ذرہ برابر سوچا ہے اکیلے میں، تنہائی میں، کوئی کام کرتے ہوئے، کوئی فعل کرتے ہوئے، بازار کے اندر، مسجد کے اندر؟ میں نے اس دن عرض کیا تھا، تھوڑا سا اشارہ کیا تھا کہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں، گاڑی پر چڑھتے ہی فوراً ہماری ٹوپی ہماری جیب کے اندر۔ کیا ہمارے کابرین ایسا کرتے تھے؟ باہر نکلیں گے، آپ دیکھیں، میں چھوٹے شہروں کی بات نہیں کر رہا، بڑے شہروں کو ہم نے خود دیکھا ہے۔ بڑے شہروں میں جائے اور مدرسے سے طالب علم نکلیں گے، ٹی وی پر بیٹھے ہوں گے، آج کرکٹ کا میچ لگا ہوا ہے، ماشاءاللہ۔ علماء جو ہیں، انبیاء کے وارث جو ہیں، اور ٹی وی کے میچ دیکھ رہے ہیں۔ وہاں سہولت میسر نہیں ہے، باہر نکلے، کسی اسپتال میں پہنچے ہوئے ہیں۔ ایک اسپتال میں جانا ہوا، پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال کی بات ہے، سردیوں کی بات ہے، وہاں اسپتال میں گئے، کافی سارے علماء، طلباء وہاں پر جمع ہیں، اور وہ یوں میچ دیکھ رہے ہیں۔ دنیا دار وہ آدمی لوگ کم تھے، ہمارے علماء اسپتال میں ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، ویٹنگ لاؤنج، انتظار گاہ، وہاں پر یہ ماشاءاللہ ٹی وی لگا ہوا ہے، اور بالکل یوں انہماک کے ساتھ، بلکہ اس میں مستغرق ہیں، مستغرق فی المیچ، میچ کے اندر ایسے استغراق ڈوبے ہوئے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے دائیں بائیں آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے، بس مست ہیں اس دنیا کے اندر۔ میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، میں ایک بات یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہم اپنے مشائخ کو، ہم اپنے اکابرین کو ہمارے قول اور فعل کی وجہ سے وہ بدنامی کا سبب نہ بن جائیں۔ اگر ہم لوگ نیک نامی کا سبب نہیں بننا چاہتے تو بدنامی کا سبب بھی تو نہ بنے، برابر برابر ہو جائیں، کم از کم برابر برابر ہو جائیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چلیں، دیکھتے ہوئے، بتانا نہ پڑے۔ میں ایک بات آپ حضرات کے سامنے بھی عرض کر دیتا ہوں، ایک پچھلے سال کی بات ہے، دبئی سفر پر جانا ہوا تو واپس آ رہا تھا۔ جب واپس آیا تو ایئرپورٹ پر ایک نوجوان تھا، اس نے دیکھا کہ مولوی صاحب ہیں، داڑھی شاڑھی بھی ہے، کہنے لگا کہ انکل، مجھے کہنا انکل یہ میرا بیگ پڑا ہے تو میں واش روم سے ہو آؤں؟ میں نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا، پڑا رہے، آپ ہو آئیں۔ وہ واش روم گیا، وہاں سے واپس آیا، میں موبائل میرے پاس تھا، موبائل سے دیکھ کر تلاوت کر رہا تھا۔ میں نے کہا ابھی ٹائم ہے تو تلاوت کر لیتے ہیں تھوڑی سی۔ تو کہنے لگا آپ حافظ ہیں؟ یہ بات سننا غور سے، آپ حافظ ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ کہتے آپ لگتے تو حافظ ہیں، آپ لگتے تو حافظ ہیں۔ میں نے کہا بیٹا آپ حافظ ہیں؟ کہتا ہاں میں تو حافظ ہوں۔ میں نے کہا آپ لگتے تو نہیں؟ اب وہ نہیں لگتا تھا، کیوں؟ بالکل کلین شیو تھا، پینٹ شرٹ اس نے پہنی ہوئی۔ ہمیں بتانا نہیں پڑا کہ ہم حافظ ہیں، اور لوگ اچھا گمان کرتے ہیں کہ یہ حافظ ہیں۔ آدمی حافظ ہو اور اس کو بتانا پڑے کہ میں حافظ ہوں تو یہ افسوس کا مقام ہے۔ عالم نہ ہو، اس کو دیکھ کر، اس کے لباس سے، اس کے چہرے سے، اس کی پگڑی، اس کی دستار سے پتہ چلے کہ یہ عالم جا رہا ہے، ماشاءاللہ اس کی نظر جھکی ہوئی ہے۔ جھکی نظر والے
جو عالم ہوگا اس کی نظر جھکی ہوئی ہوگی، جو عالم ہوگا دائیں طرف چل رہا ہوگا، جو عالم ہوگا اکابرین کے طرز پر اس نے لباس پہنا ہوا ہوگا۔ اور ہمیں خود بتانا پڑتا ہے، آپ کو پتہ میں عالم ہوں، آپ کو پتہ میں بیان بھی کر لیتا ہوں، آپ کو پتہ میں جمعہ بھی پڑھا لیتا ہوں، آپ کو پتہ میں فلاں مدرسے کا طالب علم ہوں، بتانا نہ پڑے، چلتے پھرتے دیکھ کر لوگ سمجھے کہ یہ طالب علم ہے، یہ انبیاء کا وارث ہے۔ چلتے پھرتے دیکھ کر لوگ کہیں یہ انبیاء کا وارث ہے، انبیاء کے وارث کو اپنی زبان سے لکھ کر نہ دینا پڑے کہ یہ میری سند ہے، دیکھ کہ میں نے فلاں مدرسے سے فارغ ہوا ہوں۔ ہماری سند بولے کہ یہ عالم ہے، ہم کہتے نہیں، سند نہ بولے، عالم کا کردار بولے کہ یہ عالم ہے، عالم کے افکار بولیں، عالم کا چال، عالم کے چلن، عالم کی گفتگو، اس کا بولنا، بیٹھنا، کہنا، سننا، 24 گھنٹے کی زندگی، وہ زندگی بتائے کہ یہ عالم ہے، کسی صاحب نسبت ہے، کسی بزرگ کے ساتھ اس کی نسبت ہے۔ تو یہ 2-4 باتیں ٹوٹی پوٹی بلا جوڑ، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے لے کر میں نے آپ رات کے سامنے عرض کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے اکابرین کی جو نسبت عطا فرمائی ہے، بلا مانگے اللہ نے عطا فرمائی ہے، اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اس نسبت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے ہمیں علم کے لیے، اللہ پاک نے ہمیں جس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وراثت کے لیے ہمارا انتخاب کیا ہے، اللہ پاک ہمیں اس انتخاب کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہی میں نے آپ رات کے سامنے 2-4 باتیں عرض کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، سب سے پہلے مجھے، پھر آپ رات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. لا إله إلا الله، لا إله